میں آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے 25 ایکڑ زمین رکھنے والوں کے لیے ہاری کارڈ جاری کیا جائے گا۔ آئی ٹی کمپنی بنانے، کارونجھر پہاڑ کو محفوظ ورثہ قرار دینے اور منشیات کی فصلوں پر 7 سال قید کی سزا دینے کی منظوری دے دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ سندھ کابینہ کا اہم اجلاس، صوبے سے متعلق اہم فیصلے۔ سندھ کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیروں اور متعلقہ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ سندھ کابینہ نے اسلام کوٹ میں RO پلانٹ لگانے اور پلانٹ کے لیے 43 کروڑ 41 لاکھ روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن کو محکمہ صحت سے واپس لے کر محکمہ پرسن وتھ ڈس ایبلٹیز کے سپرد کر دیا۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہنواز طارق کو مزید 4 سال کے لیے صوبائی محتسب برائے ہراسمنٹ مقرری کی منظوری دے دی گئی۔ صوبے میں اپنی IT کمپنی بنانے کی بھی منظوری۔ کمپنی محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت ہوگی۔ سندھ کابینہ نے NCHDA کے 3556 اساتذہ اور BECS کے 1463 اساتذہ کا اعزازیہ 25,000 روپے سے بڑھا کر 37,000 روپے کرنے کی منظوری دے دی۔ 32 نکاتی ایجنڈا کو نمٹایا گیا۔ عاجز جمالی، کراچی۔ منشیات کی روک تھام کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اقدام، منشیات سے منسلک فصلوں کی کاشت جرم قرار۔ کاشت پر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ منشیات بنانے اور جگہ کے استعمال پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے پر اتفاق۔ کابینہ نے منشیات رکھنے پر 1 سال سے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی منظوری دے دی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس نے سزائیں اور جرمانہ تجویز کیا تھا۔ منشیات کی روک تھام کے لیے سندھ کابینہ کا اہم اقدام، منشیات سے منسلک فصلوں کی کاشت جرم قرار۔ کاشت پر 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کی منظوری دے دی۔ منشیات بنانے اور جگہ کے استعمال پر 14 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے پر اتفاق۔ کابینہ نے منشیات رکھنے پر 1 سال سے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی بھی منظوری دے دی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ نارکوٹکس نے سزائیں اور جرمانہ تجویز کیا تھا۔ کراچی پولیس کی جانب سے عوام سے دوریاں کم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ IG سندھ کے احکامات پر کراچی کے 108 تھانوں میں خوش اخلاق ڈیوٹی افسر تعینات کر دیے گئے۔ وہ تھانوں میں کس طرح کام کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں معراج اختر اپنی اس رپورٹ میں۔ کراچی پولیس میں مثبت تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ پولیس نے عوام سے دوریاں کم کرنے کے لیے ایک اور قدم بڑھا دیا۔ شہر قائد کے 108 تھانوں میں خوش اخلاق ڈیوٹی افسر تعینات کر دیے گئے، جنہیں باقاعدہ انٹرویوز کے بعد سلیکٹ کیا گیا ہے۔ سٹی 21 کی ٹیم سچل تھانے پہنچی تو کچھ ایسے مناظر دکھائی دیے۔ جن کا کمرہ نمبر 3 ہے، آپ اسی دفتر میں یہاں سے بھیج جائیں، وہ آپ کو اشارہ۔ ڈیوٹی پر موجود افسر کا کہنا تھا کہ شہریوں کی داد رسی کرنا اور انہیں قانونی مدد فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جو کنسرنڈ ہینڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ سول میٹرز کو ہمارے یہاں سب انسپیکٹر ہیں رانا اجمل صاحب، وہ دیکھتے ہیں، تو ان بندوں کو پراپرلی ہم وہاں گائیڈ کرتے ہیں وہاں جانے کے لیے۔ اور جس سے کسی سے اگر کوئی رابری ہو جاتی ہے، کوئی کرائم ہو جاتا ہے، تو ہم فوراً اس کی FIR رجسٹر کرتے ہیں۔ افسران بالا کو اپنے کو نالج میں دیتے ہیں، ہمارے SHO صاحب کو نالج میں دیتے ہیں، اور اپنے DSP صاحب کو بھی نالج میں دیتے ہیں۔ اس طرح کام جو ہے نا ورکنگ ہماری جو ہے سموتھ، اور پبلک ہم سے بہت مطمئن ہو رہی ہے۔ تھانے آنے والے شہری پولیس کے رویے سے حیران اور خوش دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہماری پولیس ہے۔ پہلے تو میرے ساتھ جب واقعہ ہوا تھا سنیچنگ کا، تو میں کافی پریشان تھا، لیکن جب میں تھانے آیا یہاں پہ رپورٹ کے لیے، تو ماشاءاللہ کافی کوآپریٹو اسٹاف ہے، ایک خوش اخلاق آفیسر ہمارے بیٹھے میں، پورا تعاون انہوں نے کیا ہے۔ باقی انہوں نے پوری یقین دلائی ہمیں کہ جتنا جلدی ہو سکے گا میرے کو سامان ریکور اور میرے جتنا نقصان ہوا ہے وہ ریکور کروا کے دیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر کراچی کے تمام تھانوں کا ماحول ایسا ہو جائے تو اس سے عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ساتھ معراج اختر، سٹی 21۔ کراچی پولیس میں گھوس اہلکاروں کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ ضلع غربی کے 6 برطرف اہلکار 3 سال تک تنخواہ وصول کرتے رہے۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کے بعد تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ کراچی پولیس میں آڈٹ کے دوران انکشاف ہوا کہ ضلع غربی پولیس کے 6 اہلکار 2022 تک اپنی تنخواہیں وصول کرتے رہے، جس سے قومی خزانے کو 29 لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔
ان اہلکاروں کو 2019 میں جبری ریٹائر اور برطرف کر دیا گیا تھا۔ برطرف اہلکاروں میں سید نواب، نیاز الدین، سنی، مدثر، عدنان، منیر نامی اہلکار شامل ہیں۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کے بعد آئی جی سندھ کی ہدایت پر انکوائری شروع کر دی گئی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کرپشن میں جو بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ سندھ حکومت میں انکوائری اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے افسران کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ افسران کرپشن کی روک تھام کے لیے چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن کی منظوری سے کارروائی عمل میں لائیں گے۔ بغیر اجازت کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی۔ چیئرمین انکوائری اینٹی کرپشن سندھ سید ذوالفقار علی شاہ نے باضابطہ طور پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا، جس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی افسر بغیر چیئرمین کی اجازت لیے کسی سرکاری ادارے کا نہ دورہ کر سکتے ہیں، نہ چھاپہ مار سکتے ہیں۔ اگر کسی افسر نے بغیر چیئرمین کی اجازت سے کوئی کارروائی کی تو اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس نے ملکی معیشت کو بہتر کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ نیشنل اکنامک تھنک ٹینک کا اعلان کر دیا۔ سابق نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کہتے ہیں کہ پالیسیز کے عدم تسلسل کی وجہ سے معیشت کو چیلنجز درپیش ہیں۔ ویژن 2030 کے برآمدات $100 ارب تک بڑھانا ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ معیشت کو کس طرح بہتر کیا جائے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس پلان سامنے لے آیا۔ فیڈریشن ہاؤس چیمبر آف کامرس میں سابق وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے پریس کانفرنس میں کہا کہ عوام کسی طور پر بھی بجلی کی موجودہ یہ قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ ہم نے آج اکنامک تھنک ٹینک کا اعلان کر دیا ہے، جس کی چیف ایگزیکٹو سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر جبکہ چیئرمین بشیر جان محمد کو بنایا گیا ہے۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی نہ ڈومیسٹک کنزیومر یہ ریٹ دے سکتا ہے، نہ پاکستان کا کمرشل کنزیومر دے سکتا ہے، نہ پاکستان کا ایگریکلچر کنزیومر دے سکتا ہے، نہ انڈسٹریل دے سکتا ہے۔ ہر چیز رکی پڑی ہے۔ ہمارے پاس اب بجلی کے کارخانے لگے ہوئے بند پڑے ہیں کیونکہ ہم دگنی قیمت پہ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، کوئی چیز بک ہی نہیں سکتی۔ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم بہت بار IMF کے پاس گئے اور اسی پروگرام میں پھنسے رہے ہیں۔ یونائٹڈ بزنس گروپ کے سربراہ SM تنویر نے کہا کہ ملکی معیشت کو اس وقت آگے لے کر جانا ہے۔ ہم گزشتہ 3 ماہ سے IPPs کا مسئلہ اٹھایا ہے، امید ہے اس مہینے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ نیا قرض مل گیا ہے جس سے ہم پرانا قرض ادا کر دیں گے، باہر کا یہ ہماری خوشی کی وجہ ہے۔ اور ہماری خوشی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ تو سلوشن کیا ہے؟ ایکسپورٹ۔ جو پالیسی بنے گی ہماری 10 سالہ 15 سالہ پالیسی، جس پہ آپ کو سامنے ٹیم آ چکی ہے، ایک تھنک ٹینک آ گیا ہے جو پالیسی بنا رہی ہے، وہ پالیسی سائن ہوگی۔ بزنس مینوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ پالیسی چینج نہیں ہوگی۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ تھنک ٹینک کا مقصد سب کی مشاورت سے آگے بڑھنا ہے، برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افواج ہماری ہے اور ہمیں فخر ہے۔ گوٹ کے قریب HTM پانی کی لائن کا مرمتی کام مکمل۔ 48 انچ لائن پھٹنے سے ضلع غربی کے علاقے میں پانی کی سپلائی متاثر۔ واٹر کارپوریشن حکام کے مطابق مرمتی کام مکمل ہونے کے بعد لائن کو چارج کیا جا رہا ہے۔ بلدیہ، ٹاؤن اور ضلع کیماڑی میں جلد پانی کی فراہمی بحال ہوگی۔ کراچی کی عدالتوں میں مختلف اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ کیس میں عدالت نے کیا کیا فیصلے دیے، کس کو سزا ہوئی اور کون سزا سے بچ گیا، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی میں مختلف اہم کیسز کی سماعت۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایکس کی بندش کیس میں تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ PTA وکلاء کی جانب سے ایکس کی بندش سے متعلق مختلف موقف اختیار کرنے پر عدالت حیران۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ 17 فروری کے ایکس کی بندش کے خط سے متعلق متعدد درخواستیں دائر کی گئیں۔ جبران ناصر کی درخواست پر PTA کے وکیل احسن امام نے بتایا کہ ایکس کی بندش کا نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ نے واپس لے لیا ہے۔ وفاقی حکومت کے وکیل نے PTA کے وکیل کے بیان کی مخالفت نہیں کی۔ PTA کی جانب سے ایکس کی بندش کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا ہے۔ ایکس تک رسائی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ عدالت نے جبران ناصر کی جانب سے عام انتخابات کے روز انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق دائر درخواست نمٹا دی۔ درخواست گزار کے وکیل رفیق احمد نے درخواست نمٹانے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر کی عدالت میں پولیس اہلکار پر منشیات کی سمگلنگ کا جرم ثابت۔ عدالت نے تھانہ گلشن معمار کے ASI محمد عمران کو 14 سال قید کی
سزا سنا دی۔ عدالت نے ملزم پر 4 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے چیف سیکرٹری کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق عوام کو آگاہی دینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق تعلیمی کورس کو کالج اور یونیورسٹی میں شامل کرنے کے لیے HSC کو بھی نوٹس جاری کر دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہوئے تو اداروں کے سربراہان کی عمر بڑھانے سے متعلق بل سینٹ سے منظور ہو جائے گا۔ قبل از وقت انتخابات مسائل کا حل نہیں، گورنر راج کے حق میں نہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کو کوئی سنجیدہ نہیں لیتا۔ ممتاز جمالی کی رپورٹ۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں ٹڈاپ کرپشن کیسز میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے 3 مقدمات میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین سینٹ بولے، پارلیمان سے اراکین کی گرفتاری کی ہم نے مذمت کی۔ قبل از وقت الیکشن مسائل کا حل نہیں، اس سے حالات مزید پیچیدہ ہوں گے۔ Election is not the answer. It will further complicate. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ better sense should prevail اور تمام جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو مل کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ سینٹ میں نمبر پورے ہوئے تو اداروں کے سربراہان کی ملازمت کی عمر بڑھانے کا بل منظور ہو جائے گا۔ یہ جو بل پاس ہو رہا ہے یہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایک ایسا بل ہے جس پہ ایک ریفارمز کی بات ہے، اور جو اسپیکولیشن یہ ہے کہ ہماری نمبر جو ہیں پورے ہیں یا نہیں ہیں، پورے ہوں گے تو بل پاس کریں گے، تو اس چیز میں آپ کو فکر کی ضرورت ہی نہیں۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے کیسز کی مزید سماعت 2 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ یوسف رضا گیلانی 3 مقدمات میں شریک ملزم ہیں۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن۔ کرنگی مہران ٹاؤن صلی اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے زیر اہتمام عظیم الشان ریلی نکالی گئی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ محسن کائنات سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن کرنگی مہران ٹاؤن میں بھی صلی اللہ کی صدائیں گونج اٹھیں۔ مرکزی جامع مسجد مریم و دارالعلوم انوار مصطفیٰ سے علاقائی میلاد ریلی نکالی گئی۔ فضا میں سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں نے فضا میں ایک نئی زندگی دوڑا دی۔ علاقے کا ہر فرد نعرہ لگاتے ہوئے شامل ہو گیا۔ سربراہ مساجد و مدارس مفتی محمد بلال قادری کا کہنا تھا کہ گلی گلی نگر نگر ہر مقام ہر کونے پر صرف صلی اللہ کی گونج ہے۔ ہر گلی ہر کوچے میں روزانہ کی بنیاد پر جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں، اور میں سبھی کو یہ پیغام دوں گا کہ اپنے اپنے گھروں پر ہم سب کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں تاکہ پورا سال اللہ کی رحمت ہمارے گھروں پر برستی رہے۔ میلاد اور ریلی کی قیادت کرتے ہوئے علماء کرام نے بھی صلی اللہ کا نعرہ لگایا، حضور پاک کی ولادت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ہم سب یہ بھی نیت کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور مطہر سیرت پر کوئی نہ کوئی ایک کتاب ہم ضرور پڑھیں گے۔ ہم میں سے کسی کی زندگی 40 سال ہوگی، کسی کی 50 سال ہوگی، اور ایسے کم لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی زندگی پر ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام عام کرنا ہے، لوگوں تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ ریلی میں ننھے منھے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور ہاتھوں میں سبز پرچم اٹھائے مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے۔ کیمرامین واحد کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے ننھے بچوں کی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ کشمیر کالونی سے نکلنے والی ریلی اختر کالونی اور اعظم بستی سے ہوتی ہوئی کشمیر کالونی میں ہی واپس آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر جہاں گلی محلے سجائے جا رہے ہیں، وہیں جلوسوں اور ریلیوں کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کالونی میں ادارہ معارف القرآن کی جانب سے ننھے طلباء کی ریلی نکالی گئی۔ ننھے بچوں کا کہنا تھا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی آمد کا جشن منانے نکلے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا جشن منا رہے ہیں، عقیدت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ہمیں جوائن کریں اور اس بابرکت ریلی کا حصہ بنیں۔ آج صحابہ صاحب کا میلاد ہے، اس لیے آج ہم میلاد منا رہے ہیں۔
ریلی کے منتظمین نے بتایا کہ آقا کی آمد کا جشن تو چرند و پرند، حیوان و انسان سب کر رہے ہیں۔ ہم طلباء کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا درس دینے سڑکوں پر لائے ہیں۔ یہاں پر جو ادارہ معارف القرآن ہے، اس کا ہر سال سے یہ ایک سلسلہ رہا ہے کہ یہاں پر بچوں کی میلاد کی ریلی ہوتی ہے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو اس کا ایک تو مقصد خوشی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ رحمت والے آقا عطا فرمائے کہ ان کے صدقے ہمیں قرآن ملا ہے، ایمان ملا ہے اور سارے جہان کی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں۔ اور اس ریلی کا ایک مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے اور ان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ ملا ہے اور ہم یہ اس کی خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ننھے بچوں کی ریلی کا آغاز کشمیر کالونی سے ہوا، جو اختر کالونی، اعظم بستی، چاندنی چوک اور چنیسر گوٹ سے ہوتی ہوئی دوبارہ کشمیر کالونی میں آ کر اختتام پذیر ہوئی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید نعمان، گولڈ سٹی 21۔ کاروباری ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی رہی۔ 100 انڈیکس میں 435 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے پر مارکیٹ کیپٹلائزیشن 65 ارب روپے بڑھ گئی۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ شرح سود 2% کمی کے بعد 17.5% ہونے پر سرمایہ کار سرگرم ہو گئے۔ معاشی عدد و شمار بہتر آنے لگے۔ کاروباری ہفتے کے دوران سٹاک مارکیٹ میں 435 پوائنٹس جڑ گئے۔ ایک ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 0.55% اضافہ ہو گیا، جو 435 پوائنٹ اضافے سے 79,333 کی سطح پر بند ہوا۔ ہفتے کے دوران 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 80,016 اور کم ترین سطح 79,262 رہی۔ ایک ہفتے میں 76 ارب روپے مالیت کے 3 ارب 3 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ شیئرز کی قیمت بڑھنے سے مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں 65 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا، جو 10,524 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ معاشی عدد و شمار بہتر ہونے پر مونٹی پالیسی کمیٹی نے شرح سود 2% کم کر کے 17.5% کر دی ہے۔ ساتھ ہی 25 ستمبر 2024 کو IMF کے بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کے قرض کی منظوری متوقع ہے، جس پر سرمایہ کار سرگرم نظر آئے۔ دیکھیں، یہ ہفتہ کافی زیادہ وائلٹائل رہا پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے۔ ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا اتار چڑھاؤ بے پناہ رہے مارکیٹ میں، لیکن جب IMF کی جانب سے پاکستان کو اپنے ایجنڈے میں شامل کیا گیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے امید سے زائد کمی 200 بیسس پوائنٹ کی تو مارکیٹ نے اس کو بہت ویلکم کیا، اور ہفتے کے آخری دن ہم نے دیکھا مارکیٹ میں ایک بل رن برقرار رہا۔ کمپنیز کے ریزلٹس بہت اچھے آئے اس ہفتے، اوور آل تقریباً 600 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ اس ہفتے میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں وٹنس کیا۔ رپورٹ کے مطابق اگست 23 کے مقابلے اگست 24 میں ترسیلات زر 41% اضافے سے 2 ارب 94 کروڑ ڈالرز رہیں۔ ساتھ ہی گاڑیوں کی فروخت 15% اضافے سے 8,699 یونٹس رہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے گولڈ کپ سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ریس سیوک سینٹر سے شروع ہو کر سی ویو پر اختتام پذیر ہوئی۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ شہر قائد میں 40 کلومیٹر کی سائیکل ریس کا میگا ایونٹ کا انعقاد۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی گولڈ کپ سائیکل ریس سیوک سینٹر سے شروع ہوئی، جو شارع فیصل 3 تلوار سے ہوتی ہوئی سی ویو پر ختم ہوئی۔ لیاری کے ریسرز نے ٹاپ 3 پوزیشن حاصل کی۔ پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر بلال در محمد کو KDA کی جانب سے 25,000 جبکہ نجمی عالم کی جانب سے 50,000 روپے انعام دیا گیا۔ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے محمد علی کو 55,000 اور تیسری پوزیشن پر عزیر احمد کو 30,000 روپے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے لائف سٹاک اینڈ فشری نجمی عالم کا کہنا تھا کہ اسپورٹس کا بجٹ بڑھا کر ان نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسن اسکوائر سے یہاں تک سائیکل ریس کا جو اعلان کیا ہے، یقیناً ایک بہت اچھا اقدام ہے کہ نوجوان لڑکوں کو اسپورٹس کی طرف لگانے کا، کیونکہ ہماری یہاں اسپورٹس ایکٹیویٹی کم ہو رہی ہے۔ ریس جیتنے والے لیاری کے ریسرز کہتے ہیں مزدوری کرتے ہیں، حکومت ملازمت دلائے۔ جی میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں ہمیں نوکری دلا سکے تاکہ ہم جو ہے نا اچھی سے اچھی پرفارمنس بھی لائیں۔ ہم جو ہے نا روز ٹریننگ کرتے ہیں 100 سے 120 کلومیٹر، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، سب کچھ ہم اپنی جو ہے نا اس سے کرتے ہیں، اپنی محنت سے۔ صبح ٹریننگ کرتے ہیں تو دن میں مزدوری کرتے ہیں، اور جو ہے نا ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے ہمیں اچھی سے اچھی نوکری دلائیں۔ آج جو ہے ہمیں بہت مزہ آیا، بہت میں نے انجوائے کیا ریس کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی یہ ریس ہوئیں گے، ہم حصہ لیں گے، اور اللہ سے امید ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، محنت کریں گے۔ نجمی بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں، رقم کا اعلان کیا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے رقم بھی ادا کر دیے، دے دی ہمیں۔ ریس میں شہر کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 50 سے زائد سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز یا پھر کسی کی چیخ و پکار، ایمرجنسی کی صورت میں فوری مدد سب کی ضرورت۔ دنیا بھر میں ابتدائی طبی امداد کا دن منایا گیا۔ کا دورہ ہو، آتش زدگی میں جھلسنا یا حادثے میں زخمی ہو، ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ہی قیمتی زندگی کو بروقت بچانا ممکن ہے۔
इसी महारत की आगाही और फ़रोग के लिए हर साल सितंबर के दूसरे हफ्ते आलमी सतह पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद का दिन मनाया जाता है। शहर में कई फलाही तंजीमें तिब्बी इमदाद के ज़रिए रोज़ाना हज़ारों ज़िंदगियों को बचाते हैं। सिंध रेस्क्यू 1122 मेडिकल विंग इंचार्ज रेहाना यास्मीन के मुताबिक इस अमल की ट्रेनिंग हर शख्स के लिए ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता आपके सामने कोई मेडिकल एमरजेंसी आ रही है तो आपने उसको किस तरह इब्तदाई तिब्बी इमदाद देनी है। जैसे कार्डिक अरेस्ट की सिचुएशन में आपने हाई क्वालिटी CPR कैसे परफॉर्म करना है, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि गोल्डन मिनट के अंदर परफॉर्म करेंगे तो ही आपका सर्वाइवर, आपके विक्टिम के बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम लोगों को ये ट्रेनिंग भी करवाते हैं और इसके साथ साथ हमने अब तक 2 सालों के अंदर हमने 15,000 लोगों को ट्रेन कर दिया है। किसी भी हादसे के बाद या अचानक तबीयत खराबी की सूरत हाल में डॉक्टर के पास जाते हुए रास्ते में इब्तदाई तिब्बी इमदाद ही इनकी जान बचा सकती है। हार्ट अटैक में उसको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या देनी है। अब जैसे हार्ट अटैक से भी ज़्यादा वर्स एक है कार्डिक अरेस्ट के। कार्डिक अरेस्ट में CPR कैसे करना है। CPR करने के लिए उसे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है। आपके हाथ किसी की जान बचा सकते हैं। तो हाई क्वालिटी CPR के लिए हम बताते हैं कि किस तरह आपने छाती को कितना कंप्रेस करना है, कितना डेप्थ अचीव करनी है, क्या रेट के साथ आपने इसको कंप्रेशन देने हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए इसके दुरुस्त तरीक़ाकार का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना हमारी मदद मुतासरा शख्स की तकलीफ़ को कम करने के बजाय और बढ़ा सकती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद न सिर्फ एक महारत है बल्कि इंसानी हमदर्दी के ऐन मुताबिक है, जिसकी बिला इम्तियाज़ फराहमी मुआशरे के किसी भी फ़र्द को मददगार बना सकती है। कैमरामैन राना जानजेब के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही।